الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص منافقت سے اور جہنم سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شہدائے کرام کے ساتھ اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا کوشش کیا کرے کہ حضور کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، تفسیر قرآن کا درس ہے۔ قرآن عظیم کی آمد کا اصل مقصد قرآن کو سمجھنا ہے۔ صرف تلاوت کرنا باعث ثواب ضرور ہے، صرف قرآن کی زیارت کرنا عبادت ہے، لیکن قرآن جو آیا ہے، اللہ پاک نے بھیجا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ بندے قرآن کو سمجھیں۔ الحمدللہ اس درس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ اور ہم اس بات کو جانیں سمجھیں کہ ہمارے رب نے ہماری طرف پیغام کیا دیا ہے، نصیحت کیا کی ہے، حکم کیا دیا ہے، تاکید کیا کی ہے، اور قرآن عظیم سمجھ کر قرآن کے احکام پر عمل کریں۔ آج جس مبارک سورت کا درس ہے وہ ہے سورۃ العصر۔ قرآن عظیم کی یہ مختصر سورت ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن مختصر اگرچہ ہے، یہ سورت بہت ہی جامع ہے، کامل ہے، اور اتنی کامل ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سورت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ سورہ عصر کے نازل ہونے کے بعد اگر قرآن عظیم کی کوئی اور سورت نہ بھی نازل ہوتی تو بھی ہماری رشد و ہدایت کے لیے یہی سورت کافی تھی۔ یہ سورت اتنے جامع ہیں کہ پورا قرآن تو یہ تو نازل ہونا تھا، لیکن امام شافعی فرماتے کہ اگر کوئی سورت اور نہ بھی نازل ہوتی اسی سورت سے ہمارے لیے ہدایت دینا کافی تھا، چونکہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اس صورت میں انسان کی پوری زندگی کا دستور بیان کیا گیا ہے۔ پوری زندگی کا دستور حیات اس ایک مختصر صورت میں اللہ نے جمع فرما دیا ہے، یعنی انسان ساری زندگی کیا کرے گا، کیا کرنا ہے اس کو، پیدائش سے لے کر موت تک، یا جب سے مکلف ہوتا ہے انسان اس وقت سے لے کر مرنے تک، ساری زندگی کا دستور حیات اس صورت میں ہے۔ یعنی اگر بندہ اسی ایک صورت کے احکام پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے نا تو وہ سمجھ لیں کہ پورے دین پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایسی جامع اور معنی یہ صورت مبارکہ ہے۔ تو اس صورت کو سورہ العصر کہا جاتا ہے، چونکہ العصر اس کی سب سے پہلی آیت ہے، اور عصر کے معنی ہوتا ہے زمانہ۔ عصر کے معنی کیا ہوا؟ زمانہ، یاد رکھیں۔ تو اس سورت کا پہلا لفظ ہی سورۃ العصر ہے، العصر ہے،
اس مناسبت سے اس کو سورۃ العصر کہا جاتا ہے۔ اب عصر کے جو علماء نے تفسیر بیان فرمائی وہ مختلف ہیں کہ عصر کے کئی معنی مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے۔ ایک معنی ہم ترتیب بار سے آپ کو عرض کرتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھیں، اور چونکہ یہ صورت بار بار ہم پڑھتے ہیں، چھوٹی صورت ہے، اس وجہ سے ہم بار بار پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا مفہوم یاد ہوگا تو انشاءاللہ پڑھنے میں آپ کو اور زیادہ لذت آئے گی۔ تو یہ جو لفظ عصر ہے نا، تو عصر کا پہلا معنی کئی معنی ہیں۔ اس کا پہلا معنی ہوتا ہے عصر سے مراد نماز عصر ہے۔ عصر سے مراد کیا ہے؟ نماز عصر ہے، چونکہ نماز عصر کو بھی عصر کہتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والعصر، والعصر کا معنی ہوتا ہے قسم ہے اس زمانے کی، یا اگر نماز عصر مراد لیتے ہیں تو معنی ہوگا قسم ہے نماز عصر کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز عصر کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ تو دیکھیں، یوں تو تمام نمازیں جو ہیں، خاص کر 5 وقتہ جو فرائض نمازیں ہیں، اس کی اہمیت ہے، الگ الگ اپنی جگہ اس کی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا، ایک مشہور حدیث ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز افضل ترین عبادت ہے۔ نماز سے بندہ جتنا اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے جب سجدے میں جاتا ہے تو کسی اور شے سے نہیں، بلکہ میرے کریم آقا نے ایک مثال دے کر ارشاد فرمائی کہ دیکھو، اگر تمہارے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں پانی بہ رہا ہو، اور تم اس نہر میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اسی طرح 5 وقت کی نمازیں یہ اللہ کی رحمت کی نہر ہیں، رحمت الہی کی نہر ہے۔ تو جو روزانہ 5 مرتبہ نمازیں پڑھے گا، رکوع سجود کرے گا، گویا کی رحمت الہی کی نہر میں وہ غوطہ لگا رہا ہے۔ تو جس طرح اس پانی والی نہر میں غوطہ لگانے والا بندہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہتی ہے، اسی طرح جو بندہ 5 وقتہ نماز ادا کرے گا تو اس کے جسم پر کوئی گناہوں کا میل باقی نہیں رہے گا۔ یہ نمازوں کی اہمیت، 5 نمازوں کی اہمیت ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ قسم ارشاد فرمائے گئے نماز عصر کی، نماز عصر کی اہمیت یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازوں میں عصر کی نماز بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن عظیم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تمام نمازوں کی محافظت کرو، پابندی کرو، لیکن خاص کر نماز عصر کی پابندی کرو، خاص کر نماز عصر کی پابندی کرو۔ اللہ پاک نے اس میں نماز عصر کی تاکید فرمائی ہے کہ نمازوں کی پابندی تو کرنا ہے، لیکن خاص کر نماز عصر کی پابندی کرو۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا کہ اس کا مال، اس کے اہل و عیال، اس کے اولاد سب برباد اور ہلاک ہو گئے۔ نماز عصر کی جو تاکید ہے، بلکہ روایت میں ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک عورت روتی ہوئی، چیختی چلاتی، خوف زدہ اور کانپتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرتی کہ یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، آقا مجھے معاف کریں، میرے لیے مجھ پر سزا نافذ کرے، مجھے پاک کر دے گناہ سے۔ حضور نے پوچھا بتا تیرا گناہ کیا ہے؟ خوف زدہ، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی تھی، تو پوچھا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے اور ناجائز حمل ٹھہرا، ناجائز بچہ پیدا ہوا، میں نے بدنامی کی خوف سے اس بچے کو ذبح کر دیا، اس کو کاٹ کر کے سرکہ جس ہانڈی میں رکھ کر بیچتی تھی اس میں ہم نے ڈال دیا، سرکہ پلایا اسی سے، سرکار یہ میرا جرم ہے۔ اب جب کہ میرا ضمیر بیدار ہوا ہے، اللہ کا خوف میرے دل پر غالب آ گیا ہے، حضور مجھے معاف کرے اور مجھے پاک کرے۔ تو یہ اتنا خوف زدہ تھی، تو میرے آقا کریم نے تو اس کے جو گناہ تھے اس کے سزا فرمایا کہ تمہارے جرم کی یہ سزائیں ہیں، لیکن سرکار کے ایک جملہ فرمایا کہ تو جتنا خوف زدہ اور گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ اتنا گھبرائی ہوئی، خوف زدہ میرے پاس آئی تھی، لگتا تھا کہ تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ یعنی بندے کی نماز عصر قضا ہو جائے وہ سمجھے کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، اتنا بڑا گناہ ہم سے ہو گیا ہے، وہ لرز جائے،
خوف زدہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو چونکہ تمام نمازوں میں عصر کی نماز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اس وجہ سے اللہ پاک فرما کہ والعصر، اس کی قسم ارشاد فرما کر اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ دوسرا قول عصر کی، دوسرا مطلب علماء نے فرماتے ہیں کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے۔ جو عصر کا وقت ہوتا ہے غروب سے پہلے، جس ٹائم ہم نماز عصر ادا کرتے ہیں، جو وقت ہوتا ہے نا، وہ وقت بڑا کم ہوتا ہے۔ عصر کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، یہ عصر کا وقت مراد ہے۔ عصر سے مراد ایک قول کے مطابق جو وقت عصر ہے یہ مراد ہے۔ اچھا، وقت عصر کی قسم ارشاد کیوں فرمائی گئی؟ علماء فرماتے ہیں چونکہ یہ جو عصر کا وقت ہے یہ دنیاوی کاروبار میں مشغولیت کا وقت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد نماز عصر بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ اب تو خیر زمانہ بدل گیا، لوگ دن میں 12 بجے دکان کھولتے ہیں، رات کو 12 بجے بند کرتے ہیں۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے، اور اسلام کو یہ طریقہ پسند نہیں۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ صبح فجر کے بعد دکان کھولے، مغرب سے پہلے دکان اپنی بند کر دے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اور آج بھی دیکھیں کہ جو کسان وغیرہ کھیتوں میں کام کاج کرتے ہیں، وہ جب شام ہوتی ہے، سورج ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے، غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے، وہ جلدی جلدی اپنے کام کاج سمیٹ کر کے وہ چلتے ہیں گھر کی طرف۔ اور پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب صبح دکان کھولتے، شام کو دکان بند کرنے کا وقت آتا۔ اب شام کو جو دکان بند کرنے کا وقت آتا تھا تو وہ مصروفیت کا وقت ہوتا تھا، مشغولیت کا کاروبار میں، دکان بھی بند کرنا ہے، سامان ادھر ادھر پڑے ہیں رکھنا ہے، پیسہ گننا ہے، اس کے بعد پھر گھر جانا ہے، گھر والوں کے لیے کچھ سامان کھانے پکانے کے لیے لے کر کے جانا، یہ ساری مصروفیات۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ مغرب کی نماز، وہ مغرب کی نماز بھی ادا کرنا یا عصر کی نماز بھی ادا کرنا ہے، کہیں وقت چلا نہ جائے، یہ مصروفیت کا۔ اور آج بھی لوگوں کے وقت، یہ جو وقت ہے عصر کا وقت، بہت سارے لوگوں کے کاروبار چمکتے ہیں اس وقت، بہت سارے لوگ گھومنے پھرنے کے لیے ٹہلنے جاتے ہیں، سیاحت کرنے جاتے ہیں، تو غرض کی یہ وقت مصروفیت کا وقت ہے۔ اب اس وقت کی قسم جو ارشاد فرمائی گئی، در حقیقت اس وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ بندہ اس مصروفیت میں رہ کر کے اس کو محبت کس سے زیادہ ہے؟ دنیاوی کاموں سے زیادہ محبت ہے، دنیا کی مصروفیات میں زیادہ مست ہے، یا کہ اللہ کی عبادت نماز سے زیادہ محبت ہے؟ تو عصر کہہ کر وقت عصر کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی گئی تاکہ اس کی اہمیت لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے، یہ ایک اہم وقت ہے۔ لہٰذا اس وقت اگرچہ تمہارے پاس بہت مصروفیات ہے، ان مصروفیات سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے آ جانا، نماز عصر پڑھنا، یہ کامیابی کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب کوئی بندہ مرتا ہے تو کسی مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس کے بعد جب منکر نکیر اس کو اٹھاتے ہیں سوال و جواب کے لیے اس کے قبر میں، تو کوئی بھی مردہ کسی وقت دفن کیا گیا ہو، دن میں، رات میں، صبح شام، لیکن جب وہ منکر نکیر اس کو جگاتے ہیں نا، تو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے وقت ہے، عصر کا وقت ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، یہ وقت دکھایا جاتا ہے، یہ وقت دکھایا جاتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے، عصر کا وقت ہے۔ اب وہ مردہ اگر پکا نمازی ہوتا ہے نا، تو فرشتے کہتے ہیں رکو، تمہیں پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے۔ وہ کہتا بھائی ابھی رکو، ذرا ٹھہرو، دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے، میری نماز عصر چھوٹ جائے گی، مجھے پہلے نماز عصر پڑھ لینے دو، مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو۔ تو فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ یار ہم اس سے کیا سوال کریں، جو ہمیں پوچھنا تھا اس سے یہ تو خود کرنے جا رہا ہے، یہ تو خود کرنے جا رہا ہے، اس سے ہمیں کیا پوچھنا ہے؟ یہ کون کرے گا؟ جو نمازوں کی پابندی کرتا ہوگا، اور جو غفلت کا شکار ہے، نماز کا وقت ہے، کام کاج میں لگا ہے، فضولیات میں لگا ہوا ہے، وہ کیا کرے گا بیچارہ وہاں پر جا کر کے؟ تو چونکہ یہ وقت جو ہے نا عصر کا وقت ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ والعصر کہہ کے وقت عصر کی قسم ارشاد فرمائی۔ تیسرا قول عصر کا، علماء فرماتے ہیں کہ عصر کے معنی ہوتا ہے زمانہ، مطلق زمانہ۔ تو عصر کے معنی ہوتا ہے زمانہ، تو اللہ نے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ اور زمانہ کیا ہے؟ یہ جو گھنٹہ ہے، منٹ ہے، وقت ہے، دن ہے، مہینہ ہے، سال ہے، اس کو زمانہ کہتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح، ان جو یہ وقت گزر رہا ہے نا، اس کو زمانہ کہتے ہیں۔
تو یہ مراد یہاں پر زمانہ ہے۔ زمانے کی قسم اللہ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ زمانے کو کبھی برا مت کہو، زمانے کو گالی نہ دو، بلکہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ میرے محبوب یہ بندے میرے یہ مجھے تیرے رب کو گالی دیتے ہیں، تیرے رب کو گالی دیتے ہیں۔ تو سرکار نے عرض کیا کہ مولا تجھے کیسے گالی دیتے ہیں بندے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بندے در حقیقت زمانے کو برا کہتے ہیں، زمانے کو گالی دیتے ہیں۔ زمانہ کیا ہے؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ زمانہ کا تو پیدا کرنے والا میں ہوں، زمانہ بنانے والا میں ہوں، زمانہ کا خالق میں ہوں، تو زمانے کو برا کہنا مجھے ہی برا کہنا ہے، زمانے کو گالی دینا مجھے ہی گالی دینا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مثلاً کس طرح لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں۔ اگر کسی نے، چونکہ جو وقت جو کام بھی ہم کریں گے کوئی نہ کوئی زمانہ تو ہوگا، وہ صبح شام کوئی نہ کوئی زمانہ ہوگا۔ جو کام کریں گے، کسی وقت میں کوئی سامان کسی نے خریدا، شادی بیاہ کیا، اب اس کو موافق نہ آئی، اس کے طبیعت کے مطابق نہ ہوئی نا، تو پھر کیا کہتے ہیں یار وہ وقت کتنا برا تھا، ہم نے یہ کام کیا۔ یہ کہتے ہیں عام طور سے کتنا برا وقت تھا، اور آج بھی کہتے ہیں لوگ کتنا برا وقت آ گیا ہے۔ یہ ہے زمانے کو گالی دینا۔ بھئی زمانے کا کیا قصور ہے؟ وقت کا کیا قصور ہے؟ زمانہ کیا برا تھا؟ زمانہ تو وہی جو پہلے تھا نا، سورج جس ٹائم پہلے نکلتا تھا اور جس وقت ڈوبتا تھا، سورج آج بھی وہی ٹائم نکلتا ڈوبتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، وہ اپنے نظام کے مطابق چل رہا ہے۔ زمانہ برا نہیں ہے، بلکہ زمانے میں آنے والے لوگ برے ہو گئے ہیں۔ زمانہ برا نہیں بلکہ زمانے میں آنے والے لوگ برے ہو گئے، تو زمانے کو لوگ برا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا، سفر کا مہینہ جو آتا ہے محرم کے بعد، اس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، برا مانتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جاہلوں میں جو ان پڑھ لوگ ہیں، اور آج بھی جہالت عام ہے، ہر مہینے کی کچھ تاریخیں خاص ہے، جیسے 3، 13، 23، 8، 18، 28، ان تاریخوں میں شادی نہیں کرتے ہیں، بیاہ نہیں کرتے ہیں، کوئی فنکشن نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ منحوس دن ہے، برا ہے، اس دن ہم کوئی کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ حالانکہ ان کی جہالت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ زمانہ سب اچھا ہے، سب زمانے کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، زمانہ بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو زمانے کو برا کہنے سے منع کیا گیا۔ ارے پہلے بھی تو زمانہ تھا، جب ابوبکر اور عمر رہا کرتے تھے، جس زمانے میں آج تک اس دور کو لوگ یاد کرتے ہیں، اور آج بھی زمانہ ہم جیسے برے لوگ رہتے ہیں۔ تو زمانہ برا نہیں بلکہ زمانے کے لوگ برے ہو گئے ہیں۔ تو حدیث پاک میں زمانہ کو برا کہنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور اس کی اہمیت بیان فرمائی۔ والعصر، اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی، مطلق زمانے کی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم ارشاد فرماتا اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، تو زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ چوتھا ایک معنی ہے جو سب سے اہم معنی ہے عصر کا معنی، وہ میں عرض کر کے آگے بات چلتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ والعصر سے مراد زمانہ تو ہے لیکن عام زمانہ نہیں، مطلق زمانہ نہیں، بلکہ معنی ہے والعصر، قسم ہے زمانے محبوب کی۔ سبحان اللہ، محبوب کریم کے زمانے کی قسم ہے۔ جس طریقے سے آپ پڑھیں گے اما پارا سورہ بلد، اللہ نے کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے شہر مکہ کی، شہر مکہ کی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی نا، وہ مقام، وہ جگہ کیوں قسم ارشاد فرمائی؟ اس لیے نہیں کہ وہاں کعبہ ہے، چاہے زمزم ہے، صفا مروہ ہے، نہ، بلکہ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ فرماتا مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی، اس وجہ سے اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، جلوہ گر ہو۔ تو جس طرح اللہ نے حضور کے شہر کی قسم ارشاد فرمائی، پھر اللہ نے فرمایا کہ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، قسم ہے محبوب تیرے مبارک عمر کی، اللہ نے حضور کی عمر کی قسم ارشاد فرمائی۔ وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چہرے مصطفیٰ کی، واللیل، قسم ہے زلف محبوب کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضور کے شہر کی قسم ارشاد فرما کر اہمیت بتائی لوگوں کو کہ جس چیز سے میرے محبوب کو نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز بڑی مقدس اور بڑی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے، جس طرح مکہ شہر کی سرزمین حضور کے مبارک قدم کے نشانات پڑے، وہاں اس شہر کی عظمت بڑھ گئی، اسی طرح جس زمانے میں میرا محبوب آیا وہ زمانہ تمام زمانوں سے افضل ہو گیا۔ والعصر کے معنی ہے قسم ہے محبوب کے
زمانے کی، تو پتہ چلا جس طرح اللہ کے حبیب تمام مخلوق میں افضل، اسی طرح مصطفیٰ کا زمانہ بھی تمام زمانوں سے افضل ہے۔ تو چونکہ جس زمانے میں ہم لوگ ہیں نا، حضور تشریف لائے ہیں، یہ زمانہ زمانے محبوب کہلاتا ہے، اور اس کی اہمیت ہے۔ اللہ نے اس کی اہمیت بندوں کو بتانے کے لیے کہ اس کو عام زمانہ مت سمجھنا، والعصر کہہ کے فرمایا، میں قسم ارشاد فرماتا ہوں زمانے محبوب کی۔ تو یہ چوتھا معنی ہے۔ تو یہ عصر کا 4 معنی جو علماء نے بیان فرمایا وہ میں نے عرض کیا۔ اب آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، تمام انسان ضرور گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اللہ پاک نے تمام انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ سب نقصان میں ہیں۔ کس طرح نقصان میں ہے؟ حضرت مولا کائنات فرماتے کہ انسان اپنا خسارہ خود کرتا ہے۔ خسارہ کہتے ہیں نقصان، گھاٹا، وہ اس طرح کرتا ہے انسان۔ خسارہ کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا ایک ایک لمحہ، ہر لمحہ جو اٹھنے والا قدم ہے اس کے موت کے قریب کر رہا ہے۔ ایک لمحہ گزرا، موت کے قریب آ گیا، ایک قدم چلا، موت کے قریب آ گیا۔ اس طرح انسان اپنا خسارہ کرتا ہے۔ تو اب ان الانسان لفی خسر، اللہ نے جو فرمایا کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو بڑا تعجب ہوا، اس کا معنی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لوگ تو اتنی ترقی کر رہے ہیں، اور آج کے دور میں ترقیاں عروج پر ہیں، کتنی ترقی، لوگ چاند پر چڑھنے کی باتیں کر رہے ہیں، کیا کیا چیزیں بنا دے رہے ہیں کہ عقل بھی حیران ہے، اتنی زیادہ ترقیاں ہو رہی ہیں، پھر انسان کیسے گھاٹے میں ہے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو ایک دن میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک لبے روڈ ایک شخص برف رکھ کر کے بیچ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ آواز لگا رہا تھا، ارحموا علی من یذوب رأس مالی، لوگوں مجھ پر رحم کرو، مجھ سے کچھ برف خریدتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں کہ میرا اصل جو پونجی ہے نا، رأس المال، وہ ختم ہو جا رہا ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے جب میں نے اس کی آواز سنی نا تو میرے قدم ٹھہر گئے۔ اس دن مجھے سمجھ پڑا اس آیت کریمہ کا معنی جو رب نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ برف قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی لمحہ لمحہ کر کے گزرتی جا رہی ہے۔ اب اگر وہ برف بیچنے والا اس برف کے بدلے میں پیسہ حاصل نہ کر سکے، بیچ نہ سکے گا، تو کیا ہوگا؟ اس کا جو اصل سرمایہ تھا، اصل پونجی تھی، اس سے بھی ہاتھ دھو دے گا، تو اس کا نقصان ہی ہوگا نا۔ اور اگر اس نے برف بیچ کر کے پیسہ حاصل کر لیا تو نفع پا گیا، لیکن اگر برف نہ بیچ سکا اور بہہ گئی تو نقصان۔ اسی طرح انسان کی زندگی کے لمحات گزر گئے، ان زندگی کے لمحات کے بدلے میں جو قطرہ قطرہ کر کے زندگی پگھلتی جا رہی ہے نا، اگر نیک اعمال نہ لے سکا اور زندگی پگھل گئی تو نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ یہ معنی ہوا ان الانسان لفی خسر کا، کہ انسان کی زندگی کا اصل جو سرمایہ ہے نا، وہ سب سے قیمتی سرمایہ وہ اس کی زندگی ہے۔ انسان کی زندگی سب سے قیمتی سرمایہ ہے، لیکن اس سرمایے سے نفع اسی صورت میں اٹھایا جا سکتا ہے جب ہم اس زندگی کو اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور عبادت میں گزاریں گے، اور برخلاف اس کے اگر یہ جو سرمایہ ہے، زندگی ایک ایک لمحہ گزر رہی ہے، ایک ایک دن گزرتا جا رہا ہے، اگر اس سرمایہ کو ہم نے اللہ کی اطاعت میں نہ گزارا بلکہ نافرمانی میں، کفر میں، معصیت میں گزارا، تو پھر یہ سمجھ لے کہ انسان اس سے کوئی نفع نہیں اٹھا رہا ہے بلکہ اس سے نقصان اٹھا رہا ہے، کیونکہ اس کا وبال اس کو ملے گا۔ تب یہ معنی ہوگا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ موت آ گئی پھر زندگی کی تمنا بھی کرو گے، لیکن تمہیں زندگی دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا جو حصہ اللہ کی عبادت میں گزر جائے نا، وہ سب سے بہتر ہے۔ جو حصہ اللہ کی عبادت میں گزر جائے وہ سب سے بہتر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے ہیں اللہ کے نبی تھے، پوری دنیا کے بادشاہ تھے، اور آپ کی شان و شوکت بادشاہت کا حال یہ تھا کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں، جناتوں پر، ہواؤں پر، دریاؤں پر، درندوں پر، پرندوں پر، سب پر تھی۔
آپ جب لشکر لے کر کے چلتے تھے نا، آگے انسان، اس کے پیچھے جناتوں کی قطاریں لگی ہیں، درندوں کی قطاریں، پرندوں کی قطاریں لگی ہیں، اس شان و شوکت کے ساتھ ہواؤں کو حکم دیتے. ہوا آپ کو 1 مہینے کی راہ ہوتی نا، صبح سے لے کر شام تک جہاز کی طرف پہنچا دیتی تھی. یہ شاہانہ زندگی تھی، پیغمبر تھے. یہ شاہانہ لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرماتے شوکت دی تھی. ایک دن اپنے لاہور لشکر کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے. آپ دیکھیں کتنا عظیم لشکر آپ کا، کئی میل تک آپ کا لشکر پھیلا ہوا تھا، اور تخت شاہی پر بیٹھ کر آپ گزر رہے تھے. تو ایک عابد و زاہد بیچارہ عبادت میں لگا تھا، اللہ کے ذکر میں. اس نے نگاہ اٹھائی، دیکھا کہ حضرت سلیمان بادشاہ کا لشکر اور شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ یہ گزر رہے ہیں. اس کے زبان سے نکلا کہ واہ کیا شان ہے حضرت سلیمان بادشاہ کی. اس نے ایک تعجب اس کو ہوا، کتنی عظیم شوکت اللہ نے ان کو بخشی ہے. اس نے کہا کیا شان و شوکت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اللہ نے ایسی عظیم بادشاہ عطا فرمائی آپ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام رک گئے اور اس کے قریب جا کر کہنے لگے، اللہ کے بندے، یہ جو تو شان و شوکت دیکھ رہا ہے نا، شان و شوکت جو اللہ نے دنیا کی بادشاہت دی ہے نا، تیرا ایک مرتبہ اللہ کو ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، سلیمان کی تمام شہنشاہت اور بادشاہت سے بہتر اور افضل ہے. ایک مرتبہ اللہ کو ذکر کرنا اس سلیمان کی ساری بادشاہی سے بہتر ہے. چونکہ سلیمان کی بادشاہت سب فنا ہو جائے گی، لیکن تیرا اللہ کا ذکر کرنا یہ باقی رہے گا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دنیا سے اعراض کرنا، آخرت کی طلب میں لگے رہنا، اللہ کی محبت میں مشغول رہنا، یہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے. اور ہماری زندگی کا اصل جو سرمایہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو زندگی کا لمحہ اللہ کی یاد میں، ذکر میں، عبادت میں، طلب علم میں، نیک عمل میں گزر جائے، وہی ہماری زندگی ہے. باقی جو زندگی یوں گزر جائے وہ فضول اور بیکار ہے، اس میں ہم خسارے میں ہیں. جو زندگی دوستوں کے ساتھ قہقہا لگا کر گزارتے ہیں نا، وہ خسارہ کر رہے ہیں. اور جو زندگی یہاں بیٹھ کر قرآن سیکھنے میں گزارتے ہیں، یہ اصل سرمایہ آپ جمع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا ان الانسان لفی خسر کا معنی یہ ہے کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے. کب گھاٹے میں ہے؟ جب انسان اپنی زندگی گزار کر اس کے بدلے میں نیک عمل نہ کرے نا، تو گھاٹا کھا رہا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب جو لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں ان کا ذکر فرمایا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسروں کو حق کی تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسروں کو صبر کی وصیت کی. فرمایا کہ یہ جن کی جو ان صفات سے متصف ہوں گے وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ فائدے میں ہیں. کون لوگ ہیں؟ وہ جو ایمان لے آئے. پہلی چیز ایمان تو بنیاد ہے، اصل چیز ہے. فرمایا کہ جو ایمان لے آئیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وعملوا الصالحات، نیک عمل بھی کریں. نیک ایمان لائیں، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کریں. اور تیسری چیز وتواصوا بالحق، اور دوسروں کو راہ حق کی تاکید کریں، یعنی نیکی کی دعوت دیں، تبلیغ دین کریں، خدمت دین کریں، حق کی تعلیم دیں. تیسرے اور چوتھا فرمایا تواصوا بالصبر، اور لوگوں کو صبر کی وصیت کرے، تاکید کرے. یعنی مشکلات میں، مصائب میں، تکالیف میں لوگ آئیں تو انہیں صبر کی وصیت کریں، تاکید کریں. تو فرمایا کہ یہ جو ان 4 صفات سے متصف ہوں گے نا، وہ لوگ خسارے میں نہیں، وہ خسارے سے نکل جائیں گے. یعنی پھر وہ فائدے میں ہوں گے، وہ نقصان میں نہیں ہوں گے. اس آیت کریمہ جو پڑھا نا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، علماء فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا واجب ہے. نیکی کا حکم دینا، عام طور سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ تبلیغ دین کرنا صرف علماء کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو یہ ذمہ داری دی ہے. علماء کیا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب سے پہلا ایمان ہے. اس کے بعد نیک عمل کرے. اگر خسارے سے بچنا انسان اور کامیابی چاہتا تو نیک عمل پہلے خود کرے
اور اس کے بعد پھر جو ہے نا دوسروں کو نیکی کی تعلیم دے. پھر جو فرمایا کہ وتواصوا بالحق، اور حق کی تاکید کرے، یعنی ہر مسلمان کو مبلغ ہونا چاہیے. جسے جو مسئلہ صحیح طور پر معلوم ہو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں تک بتائیں. صرف علماء پر تبلیغ کرنا فرض نہیں. اور چوتھے ایک ہی ہر حال میں تبلیغ کرے، صرف جلسہ اسٹیج وغیرہ پر موقف نہ ہو. اور پانچویں ایک ہی جس طرح نماز روزہ عبادات فرض ہے نا، اسی طرح تبلیغ دین کرنا بھی بندوں پر فرض ہے. یہاں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا ایمان فرض ہے، نیک عمل کرنا فرض ہے، وتواصوا بالحق، اور اسی کے ساتھ ذکر کیا ایک دوسرے کو حق کی دعوت دینا، یہ بھی فرض ہے. نماز روزے کی طرح تبلیغ دین کرنا بھی مسلمان پر فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے، لیکن وہ اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق تبلیغ دین کرتے رہیں گے. بلکہ حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان. حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے نا، اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ کی طاقت سے روک دے، بدل دے اس کو. اور اگر ہاتھ سے طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، زبان سے طاقت نہ ہو تو کم از کم دل میں تو برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے. تو نیکی کی دعوت دینا جو ہے نا، برائی سے منع کرنا، ہر اس مسلمان پر جو کلمہ پڑھتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عمل کو کرتا رہے. صرف یہ مت سوچے کہ ہم نیک ہیں تو ہمارے لیے کافی ہے، نہ، خود نیک ہونا کافی نہیں، خود بھی نیک ہو اور دوسروں کو نیکی کی تعلیم دے، نیکی کی تاکید کرے، تب جا کر کے وہ جو ہے نا ان آیات پر عمل کر سکتا ہے اور خسارے سے بچ سکتا ہے. یاد رکھنا. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حدیث پاک میں ہے، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ صرف علماء پر تبلیغ دین فرض ہے، نیکی کی دعوت دینا فرض ہے، باقی پر نہیں، یہ غلط بات ہے. یاد رکھنا. اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امت، یہ پوری آیت کریمہ ہے، تم بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. اور اس جو صورت میں آپ پڑھیں وتواصوا بالحق، یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، یہ بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. ہر اس انسان کے لیے ہے ایمان لائے اور نیک عمل کرے. یہ آج جو اتنی بڑی خرابیاں ہو رہی ہیں نا ہمارے معاشرے میں، اتنی برائیاں عام ہو گئی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ایک دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیا. باپ اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں، ماں اپنی اولاد کو نصیحت کرنے کے لیے تیار نہیں، دوست اپنے دوست کو نہیں سمجھاتا ہے، کوئی کسی کو پڑوسی اپنے پڑوسی کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ برائیاں عام ہوگی. لیکن ہر کوئی اگر اپنی ذمہ داری سمجھ لے تو پھر اتنی برائیاں عام نہ ہوں. بلکہ حدیث پاک میرے آقا کریم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک جو ہے نا نگہبان ہیں، اور ہر ایک کو اس کے ماتحت افراد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بادشاہ ہے، اپنی رعایا کا محافظ ہے، اس سے متعلق اس سے پوچھا جائے گا. ایک گھر کا مرد ہے، اپنے بال بچوں کا محافظ ہے، اس سے اس کے بال بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. بیوی ہے، وہ اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی محافظہ ہے، اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. غرض کی سیٹھ ہے، اس کے نوکر سے متعلق پوچھا جائے گا. ہر ایک اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے، اور جو اس کے ہاتھ کے انڈر ہیں، اس کے ماتحت ہیں، ان کے بارے میں ان سے ہر حال میں سوال کیا جائے گا. اور یہ جو نیکی کے دعوت دینا لوگوں نے چھوڑ دیا، جانتے ہیں اس کی وعید کتنی سخت ترین ہے. حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے عام لوگوں پر عذاب نہیں کرتا ہے نا، بلکہ جب برائیاں عام ہو جاتی ہیں، ہر طرف لوگ برائیاں کرنے لگے، گناہ کرنے لگے، اور لوگ اس برائی کو ختم کرنے پر قادر ہوں، ختم کر سکتے ہیں، پھر بھی ختم نہ کریں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب نازل فرما دے. یہ ہوتا ہے. وہی تو اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں. اور دوسرے حدیث میں آپ فرمایا کہ جس قوم میں نافرمانیاں عام ہو جائیں اور لوگ اس کے بدلنے پر قادر ہوں پھر بھی نہ بدلیں، تو ممکن ہے کہ ان سب پر عذاب نازل کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کی پناہ. اللہ بس ہمیں خدمت دین کرتے رہنے کی اور نیکی کی دعوت دیتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تو یہ صورت کا معنی پھر سے ہم ترجمہ آپ کو پڑھا دیتے ہیں، آپ پڑھ لیں، اس کو یاد کر لیں. والعصر، والعصر معنی ہوتا ہے قسم ہے زمانے محبوب کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان ضرور گھاٹے میں ہیں.
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، دوسرا کام کیا ایمان کے بعد نیک عمل کرے، وتواصوا بالحق، اور تیسرا کام یہ کیا کہ ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرے، وصیت کرے، یعنی نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے، وتواصوا بالصبر، اور مشکلات اور مصائب پر ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرے، تاکید کرے۔ تو جو ان چار صفات سے متصف ہوگا وہ خسارے میں نہیں بلکہ وہ کامیابی پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔